اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق اللہ العظیم۔ سبق نمبر ہمارا آج 150 ہے۔ سورۃ الکہف کی پہلی 22 آیات کا ترجمہ پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ سورۃ الکہف پورا قرآن مجید بہت اہم ہے، بہت قیمتی ہے۔ اس میں سورۃ الکہف کو ایک خاص اہمیت حاصل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، مسلم شریف میں بھی آیا ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی۔ روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو الدرداء ہیں۔ اس میں روایت ہے کہ جس شخص نے اس کی پہلی 10 آیتیں سورۃ الکہف، پہلی 10 آیتوں کے حوالے سے ہے کہ جس نے ان پہلی 10 آیتوں کو یاد کر لیا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ۔ اسی طرح آخری 10 آیتوں کے بارے میں بھی بات آئی ہے۔ اسی طرح مختلف روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جمعے کے دن جو اسے پڑھے وہ اگلے 8 دنوں تک ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ ہم اس کے معنی میں دیکھیں گے تو کئی چیزیں اور بھی ہمیں سمجھ میں آئیں گی۔ یہ سورۃ الکہف بھی روایت کے مطابق پوری کی پوری سورت ایک ساتھ نازل ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی وحی کے بعد نبوت کا پیغام آگے، جب آپ نے نبوت کا پیغام آگے چلایا تو آپ کے پیغام جب عوامی سطح پہ آیا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں، اور ان تکلیفوں کا سلسلہ جو کافر تکلیف دیتے تھے، اذیتیں پہنچاتے تھے، تنگ کرتے تھے، اس کا سلسلہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا۔ جب ہجرت کا 5واں، ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نبوت کا جب 5واں سال تھا تو ان کی تکلیفیں حد سے بڑھ چکی تھی۔ مکہ مکرمہ میں رہنا دو بھر کر دیا انہوں نے مسلمانوں کا، لہٰذا وہ مسلمان جو ہجرت کر سکتے تھے، اس علاقے کو چھوڑ سکتے تھے، وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ جو نہیں کر سکتے تھے ان پر دباؤ بڑھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ حضرات ایک گھاٹی میں جا کر رہنے پہ مجبور ہو گئے جس کا نام شعب ابی طالب ہے۔ اس میں بڑا سخت وقت گزارا۔ یہ سورت بھی کوئی اسی دور 5 نبوی سے 10 نبوی تک کا یہ 5 سالہ دور ہے، اسی کے اندر یہ سورت نازل۔ ایک طرف تو وہ مسلمانوں کو خوب اذیت دے رہے تھے، دوسری طرف مشرکوں کو یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اسلام کی دعوت پھیلنے لگی ہے، تو انہوں نے اسے علمی طور پر بھی، نبی پاک کی شخصیت کے طور پر بھی اسے ہینڈل کرنے کی کوشش کی، اسے روکنے کی کوشش کی۔ خود تو جاہل تھے، کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کو کس طرح اس کا علمی توڑ کریں۔ انہوں نے یہ سنا ہوا تھا کہ مدینہ میں کچھ یہودی علماء ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، تو انہوں نے اپنے 2 بندے بھیجے، ایک نضر بن حارث، ایک عقبہ بن ابی معیط۔ ان 2 آدمیوں کو بھیجا کہ وہاں یہودیوں سے گفتگو کرو اور اس ایشو کو کس طرح ہینڈل کیا جائے یہ ان سے پوچھو، اور پوچھو کہ کیا نبی ایسے ہوتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو وہ گئے دونوں، تو یہودیوں کے جو علماء تھے، اسکالرز تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ 3 سوال ان سے پوچھو، اگر وہ ان 3 سوال کے درست جواب دے دیں تو پھر تو وہ نبی ہیں، اور اگر نہ دے سکے تو پھر وہ نہیں۔ وہ 3 سوال یہ تھے کہ پہلا سوال یہ تھا، ان سے پوچھو کہ بہت عرصہ پہلے کچھ نوجوان تھے جو بادشاہ وقت ان کا دشمن تھا، معاشرہ ان کا دشمن تھا، ہر طرف شرک ہی شرک تھا، مگر وہ توحید پر قائم تھے، وہ نوجوانوں کا بتائیں کہ کیا ان کا قصہ کیا ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ پوچھی کہ ایک بادشاہ ہوتا تھا زمانہ قدیم میں جس نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا، پوری دنیا گھوما، اس کے بارے میں بتائیں۔ تیسرا سوال طبری کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ روح کے بارے میں پوچھو، روح کیا ہے۔ روح کے بارے میں جواب تو پچھلی سورت میں، سورت بنی اسرائیل میں آ چکا ہے۔ تو بعض حضرات نے یہ خیال ہے کہ تیسرا سوال یہ روح کا نہیں تھا، تیسرا سوال وہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے کے حوالے سے تھا جو اس میں آئے گا۔ تو
تو یہ 3 واقعات بڑے اہم ہیں اس صورت. ایک وہ نوجوانوں والا جنہیں ہم اصحاب الکہف یعنی غار والے نوجوان کہتے ہیں، غار والے لوگ. ایک حضرت ذوالقرنین کا جو بالکل صورت کے آخر میں آئے گا واقعہ. اور تیسرا ایک درمیان میں واقعہ ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر جنہیں ہم خضر کہتے ہیں، جناب خضر کا ہے. تو شروع کرتے ہیں. اس شروع جو اس کو کیا گیا ہے، اللہ نے سب سے پہلے یہ بتایا ہے کہ یہ قرآن ہی ہدایت کا سب سے بڑا منبع ہے، اسی سے تم نے ہدایت حاصل کرنی ہے. تو فرمایا الحمدللہ، تمام شکر تمام تعریف اللہ ہی کی ذات کے ساتھ خاص ہے. الذی انزل، جس نے نازل کیا، علی عبدہ الکتاب، اپنے بندے پر کتاب نازل. آپ دیکھ لیجئے، اللہ نے نازل کی، جو شکر اور تعریف کا حقدار ہے اس نے نازل کی، اس کتاب کو نازل کیا. کس پر کیا؟ اپنے بندے پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا یہاں مقام کیا بتایا گیا؟ عبد، اللہ کا بندہ. آگے فرمایا یہ ایسی کتاب ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. وا کے معنی، لم کے معنی، یجعل جعلا سے فعل مضارع، جعلا فعل ماضی ہے. مجھے بتائیں گے یجعلو فعل مضارع ہے تو باب کون سا ہے؟ ناصرہ ینصرو ہوتا ہے، فاتح یفتح ہوتا ہے. یہ جعل یجعلو ہے تو یہ کون سا باب ہوا؟ فاتح. لم یجعل، نہیں بنایا، نہیں کیا. اللہ ایسی ذات ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی. ولم یجعل لہ، اور اس اللہ نے نہیں کیا اس کتاب میں کچھ بھی عوجن، ٹیڑھ، عوج ٹیڑھا، اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے. قیمن، بالکل سیدھی ہے، کھڑی کتاب. لینذرا، اور یہ کتاب اس لیے نازل کی اپنے بندے پر، لینذرا، تاکہ وہ بندہ حضرت نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ینذرا، کیا کریں؟ ڈر سنائیں. کس چیز کا؟ بأسن، سختی کا، شدیدن یا قیامت کا، سخت ترین، انتہائی سخت وبال کا، سخت آفت کا، سخت مصیبت کا، جو قیامت کا دن مراد ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو ڈرائیں. من لدنہ، اور اللہ نے جب یہ کتاب نازل کی تو من لدنہ، اپنی طرف سے، اپنی طرف سے نازل کی، اپنی جناب سے نازل کی ہے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس کو اس لیے بھی نازل کیا کہ مومنوں کو خوشخبری دیں. مومنین کون ہیں؟ الذین یعملون الصالحات، جو کہ نیک کام کرتے رہتے ہیں. ان لہم اجرا حسنا، انہیں خوشخبری کیا دیں گے کہ ان کے لیے اجر حسن ہے، بہت خوبصورت معاوضہ ہے، بدلہ ہے. سمجھ میں آ گئی؟ آپ دیکھیں تو انہی 2 آیتوں میں کتنے بڑے مضامین آ جاتے. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، ایک کھری کتاب ہے تاکہ لوگوں کو وہ ڈر سنائے. اور یہ کتاب اللہ نے اپنی طرف سے نازل کی ہے. یہ اس کا ایک مطلب یوں بھی ہو سکتا ہے من لدنہ، وہ جو واقعہ ہوگا وہ اللہ کی طرف سے خاص ہو. اور اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو خوشخبری سنانے کے لیے اس کتاب کو نازل کیا ہے. جو ایسے مومن جو نیک کام کرتے ہیں انہیں خوشخبری یہ ہے کہ انہیں پورا کا پورا بدلہ ملے گا. آج اگر تمہیں نیکی کرتے ہو، لوگ تمہیں ملامت کرتے ہیں، لوگ تمہیں برا کہتے ہیں، لوگ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، ڈرنے کی بات نہیں ہے. اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ. لوگوں کا ڈر دل سے نکال دو، یہی اس سورت کا سبق ہے. اللہ کے علاوہ کسی کا بھی ڈر تمہارے دل میں نہ ہو، یہ سورت کا سبق ہے جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں. اس لیے دجال سے محفوظ رکھے گی، کیونکہ دجال ایک بہت بڑی طاقت بن کے سامنے آئے گا. آپ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں گے. وہ چاہے تو آپ کو مار دے بظاہر، چاہے تو اپنے سامنے ایک جنت آپ کو دکھائے اور آپ اس جنت میں آپ کو کہے یہ دیکھو یہ جنت، اور ایک جہنم دکھائے اور آپ کو کہے کہ میں اس میں ڈال دوں گا. یعنی اتنی پاور کے ساتھ آئے گا وہ. تو ایسے موقع پہ جس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا بھی تھوڑا سا ڈر یا لالچ ہے، وہ مارا جائے گا. اس موقع پہ وہی کامیاب رہے گا جس کے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی ڈر بھی نہیں، ڈر ہی نہیں. بہت خطرناک بات. دجل کے معنی فریب، تو دجال کہتے ہیں سب سے بڑا فریبی. تو فرمایا ماکثین، ٹھہرنے والے ہوں گے، فی ہی، اس اللہ کے نے جو انہیں اجر دے گا، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ. جو ایمان والے نیک عمل کرنے والے ہوں گے انہیں اللہ جو معاوضہ دے گا، جو اجر دے گا، وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا، اس کو کبھی زوال نہیں ہوگا. اور اس قرآن کو اس لیے نازل کیا اپنے بندے پر کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، کہ ان لوگوں کو ڈر سنائے، قالوا، جنہوں نے کہا،
इत्तखज़ अल्लाहु वलदा, अल्लाह ने बेटा बना दिया। यहाँ खास तौर पे ईसाइयों को एड्रेस किया जा रहा है कि उनको तंबीह करने के लिए भी अल्लाह ने कुरान नाजिल की, जो ये कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बनाया। मा लहुम बिही, उन लोगों को बिल्कुल नहीं है, बिही इस बारे में, मिन इल्मिन कोई इल्म, वला लि आबाइहिम, और ना ही उनके बाप दादों को कोई इल्म। काबुरत कालिमतन, ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी संगीन बात है, बड़ी खतरनाक बात है। तखरुजु मिन अफवाहिहिम, जो उनके मुंह से निकल रही, अल्लाह का बेटा, इतनी संगीन और खतरनाक बात। फरमाया ये उनके मुंह से बड़ी खतरनाक बात। इन यकूलूना, नहीं कह रहे वो, इल्ला मगर काज़िबन, झूठ, यानी जो वो बोल रहे हैं इस बारे में झूठ, सरासर झूठ। आगे अल्लाह ताला अपने नबी प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस कर रहे हैं। हुजूर लोगों के सामने अल्लाह का मौजिज़ कलाम कुरान सुनाते, जिससे बंदा खुद ही समझ जाता है, और फिर उनकी हुजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी पाकीज़ा सीरत सामने होती थी। तो ये दोनों चीज़ें जब सामने आती हैं तो ईमान खुद बखुद दिल में घर कर लेता है। मगर जो फिर भी ढीठ बन जाए तो फिर नबी पाक को बड़ी दिली तकलीफ होती थी कि ये लोग आखिर ईमान कबूल क्यों नहीं कर रहे, खुद जहन्नम की तरफ क्यों भाग रहे हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं फाला अल्लाह का, फा के मानी लअल्ला, शायद, का आप, फाला अल्लाह का, तो शायद आप, बाखिउन, बाखिउन घुला के रख देंगे अपने आप को, बाखिउन घुला देंगे, नफ्सा का, अपने आप को। लफ्जी तर्जुमा है बाखिउन हलाक कर देने वाला, नफ्सा का, अपने आप को। ए नबी आप तो अपने आप को घुला देंगे, खत्म कर देंगे। इस अला आसारिहिम, इन लोगों के पीछे, आसार कहते हैं किसी के पीछे पीछे जो निशानात होते हैं, इनके निशानात पर आप तो अपने आप, अपनी जान घुला बैठेंगे, यानी आप इनका फिक्र न किया करें। इन लम युमिनु, अगर ये लोग ईमान न लाए बिहाज़ल हदीस, इस बात पर, यानी अगर ये लोग कुरान पर ईमान न लाए तो मेरे नबी आप तो अपने आप को, अपनी जान घोल देंगे, घुला बैठेंगे। आसाफन, गम के मारे, आपको तो किसी के मुसलमान न होने का इतना दुख होता है कि आपका तो ये तबीयत है। इन्ना जालना, यानी ये कुछ घबराने की बात नहीं है, आप अपनी मेहनत करते जाइए, लेकिन अल्लाह का एक अपना उसूल है। उसके बारे में फरमाया इन्ना जालना, बेशक हमने बनाया, मा अलल अर्दी, जो कुछ जमीन पर है, जीनतन, वो सिर्फ सजावट की चीजें हैं, लहा, इस जमीन की, हमने जमीन पर जितनी सजावटें सजाई हैं, रखी हैं, अट्रैक्शंस रखी हैं। एक बंदे को किसी वजह से दिल चाहता है मैं मरता नहीं हूँ, मैं जिंदा रहूंगा। आज तो हर एक यही कहता है, एक जमाने में ऐसा नहीं, सहाबा के दौर में अपनी जिंदगी इतनी अजीज नहीं होती। आज तो खैर ऐसे बड़े से बड़ा नेक बंदे के लिए भी जिंदगी बहुत अजीज है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना जालना मा अलल अर्दी, जो कुछ जमीन पर है हमने उसे बनाया है, जीनतन लहा, सिर्फ सजावट की चीज, ये हकीकत कोई भी नहीं है। तो ये सजावटें, ये अट्रैक्शंस अल्लाह ने क्यों रखी हैं? लिनब्लुवहुम, ताकि हम आजमाएं इन इंसानों को, इनकी आजमाइश करें। अय्युहुम, कौन है इनमें से, अहसनु, ज्यादा खूबसूरत, अमलन, अमल के लिहाज से, अमल में, एक्शन में ज्यादा अच्छा कौन है। भाई ये तुम्हारे अंदर से अल्लाह चुन रहा है, एक एक करके बंदा, अल्लाह तुम्हारे अंदर से बंदे चुन रहा है कि कौन किसके एक्शंस अच्छे हैं। अगर दुनिया में कशिश न होती, सिर्फ आखिरत की फिक्र होती, तो फिर तो सारी नेक होते। अल्लाह ताला ने दुनिया में कशिश भी रख दी। अब देखो कि कौन इस दुनिया की कशिश से जान बचा के अपनी जान को अल्लाह के सपोर्ट करता है, अपने आप को अल्लाह के सपोर्ट। व इन्ना, और इस जमीन की हकीकत क्या है? अभी तो आपको जमीन पर बड़ी सजावटें नजर आती है ना, अरे दुनिया में जो और कशिश है सारी खत्म हो जाएगी। सिर्फ वो नहीं, बल्कि ये जो दुनिया की जमीन है, इससे पहाड़ और समंदर और दरिया और जितने नज़ारे हैं, सीनरियां हैं, वो भी खत्म हो जाएंगी। कैसे? फरमाया व इन्ना, और बेशक हम, लजाइलूना, बनाने वाले हैं, माँ, जो कुछ, अलैहा, इस जमीन पर है, सईदन, चटियल जमीन, जो जुरुजा, बिल्कुल चटियल और बंजर जमीन। एक वक्त आएगा कि यह जमीन बिल्कुल साफ हो जाएगी, न पहाड़ होंगे उभरे हुए, न नीचे दरिया और पानी और समंदर होगा, बिल्कुल चटियल एक जमीन हो, तो इसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। बस ये बेस, ये तमहीद बांधी है। अब इस तमहीद के बाद वो वाक़या शुरू हो रहा है जिसे हम असहाबुल कहफ का वाक़या कह रहे हैं, और इसी में लफ्ज़ अल कहफ आया है, जिसकी वजह से इस सूरत का नाम भी सूरतुल कहफ है। कहफ के मानी है गार, कहफ के मानी क्या है? गार। आगे पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या हुआ। वाक़या शुरू हो रहा है। काफिरों ने आके सवाल किया कि वो अजीब वाक़या बताएं जो उन लोगों के साथ हुआ
جو موحد تھے اور شرک کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بڑا عجیب واقعہ ہوتا وہ سنا ہے۔ اللہ نے پہلے ان کا تعجب کی حیثیت واضح کی، فرمایا ام حسبتا، کیا تو نے سمجھ لیا، ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ یہ جو اصحاب کہف تھے غار والے اور یہ جو رقیم والے تھے، کانو وہ تھے، من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے، عجباً کوئی بڑی عجیب چیز تھے۔ ارے اللہ کی نشانیاں تو اتنی زیادہ ہیں، اس سے زیادہ عجیب نشانیاں بھی اللہ کی موجود ہیں، تم ایسے سمجھ رہے ہو کہ سب سے عجیب چیز یہ ہے؟ انہوں نے کہا وہ سب سے عجیب واقعہ، تو اللہ کہتا ہے یہ کوئی اتنا عجیب واقعہ نہیں ہے، اللہ کی نشانیاں اتنی عجیب ہیں کہ یہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ میں بتاتا ہوں، ان اصحاب الکہف والرقیم، انہی کو اصحاب الکہف بھی کہا جا رہا ہے، انہی اصحاب الرقیم بھی کہا جا رہا ہے۔ اصحاب الکہف تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ غار والے ہیں، غار میں ہی چھپے تھے، پھر ان کی وفات بھی غار کے اندر ہوئی سب کی، اس لیے اصحاب الکہف ہے۔ رقیم کیوں کہتے ہیں اس کے بارے میں 2-3 آراء ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ غار کے نیچے جو علاقہ تھا، وادی تھی، وہ اس کا نام رقیم تھا، اس لیے اصحاب الرقیم ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ غار جس پہاڑ پر تھی اس کا نام رقیم تھا۔ 2 بات۔ تیسری بات، رقیم رقم سے ہے، کہتے ہیں نا فلاں چیز رقم کریں، یعنی لکھیں، کیونکہ ان کے نام جو ہیں بادشاہ نے لکھوا لیے تھے تختی پر کہ وہ کون لوگ ہیں جو بھاگے ہوئے ہیں، ان کے نام لکھے گئے تھے، تو لہٰذا اس لیے بھی ان کا نام الرقیم۔ اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ واقعہ بڑا عجیب ہے اللہ کی نشانیوں میں سے؟ اللہ کی باقی نشانیاں بہت عجیب ہیں۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ اذ اول فتیۃ، جب نوجوانوں نے پناہ لی، الی الکہف غار کی، فقالو تو کہنے لگے، ربنا آتنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں عطا کیجئے، من لدن کا رحمتن، اپنی جناب سے اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا کیجئے، ہم پر رحمت کی برسات فرمائیے، وحیّ لنا، اور ہمارے لیے مہیا کیجئے، من امرنا، ہمارے معاملے میں، راشدہ، ہدایت، رہنمائی دیجئے، ہم کیا کریں یا اللہ، ہم پر رحمت کیجئے اور ہمیں رہنمائی میسر کیجئے، رہنمائی مہیا کیجئے کہ اس موقع پہ ہم کیا کریں۔ یہ کون سا موقع ہے؟ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ سارا ماحول شرک کا تھا، یہ 7 نوجوان تھے جو توحید پر قائم، اور صرف خود توحید پر نہیں تھے، آگے لوگوں کو تبلیغ بھی کرتے تھے، لوگوں نے انہیں ٹھکرا دیا، بادشاہ وقت نے بھی انہیں ٹھکرا دیا، بالآخر انہیں بادشاہ کے دربار میں بھی بلایا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ اگر تمہارے پاس چند دن ہیں اور 2 آپشنز ہیں، یا تو اپنا دین چھوڑ دو، توحید چھوڑ دو، تم ہمارے ہاں رہ سکتے ہو، اور اگر تم توحید پر قائم رہے تو پھر تمہاری موت ہے، ہم تم سب کو مار۔ یہ آپشن دیا گیا تھا انہیں کہ تم خود چن لو تم نے کیا کرنا ہے۔ تب یہ اللہ سے دعا مانگ، اے اللہ ہم پر رحمت کا معاملہ فرما اور ہمارے معاملے میں ہمیں رہنمائی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ان 7 نے فیصلہ یہ کیا کہ دین چھوڑنا تو ممکن ہی نہیں، باقی رہ گئی جان۔ یہ قتل کر مارنا چاہتا ہے ہمیں اور برے طریقے سے مارے گا، ہمیں بہت اذیت دے گا اور کہیں ہم سے کوئی غلط بات ہی نہ کہلوا بیٹھے، تو لہٰذا انہوں نے سوچا کہ ہم یہاں سے نکلتے ہیں، کہیں جا، تو لہٰذا یہ نکلے اور جنگل کی طرف گئے، وہاں ایک پہاڑ کی غار میں انہوں نے پناہ لی۔ فرمایا اذ اول فتیۃ، جب نوجوانوں نے، فتیہ جمع ہے فتح کی، فتح کے معنی نوجوان، جب نوجوانوں نے اوا پناہ لی، الی الکہف غار کی، فقالو تو کہنے لگے، ربنا آتنا من لدنکا، اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے عطا فرما، رحمتن خاص رحمت، وحیّ لنا اور ہمیں مہیا کر، من امرنا راشدہ ہمارے معاملے میں ہمیں ہدایت دے، کیونکہ بادشاہ کے بندے تو غار تک بھی پہنچ جانے تھے۔ اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا فضربنا، ہم نے مارا، تھپکی دی، علی آذانہم، ان کے کانوں پر، فی الکہف غار کے اندر ہی، سنینا کئی سال، عددن گنتی کے، کئی سال گزر گئے اور یہ سوئے رہے۔ کانوں پہ تھپکی دی کا کیا مطلب؟ آپ دیکھتے ہیں جب سونے لگتے ہیں، اگر نیند نہ آ رہی ہو تو کانوں میں کئی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، سوں سوں کے، اور جب بالکل سکون ہو جائے، نیند آ جاتی ہے تو کوئی آواز، ہر قسم کی آوازیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ عربی کا محاورہ ہے، کانوں پہ تھپکی دی، یعنی اسے گہری نیند سلا دیا۔ تو فرمایا ہم نے انہیں گہری نیند سلا دیا، اور یہ نیند کوئی رات کی نہیں تھی، 1-2 دنوں کی بھی نہیں تھی، کئی سال رہے، 309 سال تک سوئے رہے۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں کھڑا کیا، لنعلم، تاکہ جانیں، ای الحزبین، کون سے 2 گروہ، احصا، زیادہ شمار کرنے والے ہیں، لما، اس چیز کو جو، لابسو، وہ لوگ رہے، اصحاب کاف رہے،
آمدن مدت، کتنی مدت وہ رہے اس بارے میں لوگوں کی مختلف باتیں سامنے آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اللہ نے امتحان لیا۔ فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ربطنا ہم نے مضبوط کر دیا، ربط کر مربوط کر دیا، مضبوط کر دیا۔ ہاں فرمایا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیان کرتے ہیں آپ کو نَبَأَهُمْ ان کی خبر، بالحق کی سچی سچی، جو اصل خبر ہے وہ ہم بتاتے۔ لوگوں نے تو ان کے بارے میں عجیب عجیب سی باتیں بنا رکھی۔ انہم فتیتن، یہ دراصل کچھ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، وزدناہم ہدا، اور ہم نے بھی ان کی ہدایت کو اور آگے بڑھا دیا، انہیں اور ترقی دی، خوب ترقی دی، وہ ہدایت میں اور ترقی کر رہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ترقی کیا کر رہے تھے کہ خود ایمان پر نہیں تھے، صرف لوگوں کو بھی دعوت دیتے تھے، لوگوں کی طرف سے جو تکلیفیں ملتی تھی اس کو آرام سے برداشت کر لیتے تھے، تو ہدایت میں ترقی ہونا شروع ہو گئی، اللہ کا نور بڑھنا شروع ہو گیا ان کے اندر، یہاں تک کہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ جیسے میں نے بتایا اس نے 2 آپشنز دے دیے، تو جب بادشاہ کے دربار میں پہنچے اس نے سخت باتیں کی، لوگوں کا خیال تھا کہ یہاں آ کے یہ نرم پڑ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط رکھا۔ اِذْ قَامُوا، جب یہ کھڑے ہو گئے، فَقَالُوا، اور کہنے لگے، رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہمارا خدا یہ بادشاہ نہیں ہے، آسمانوں کا رب اور زمین کا رب ہمارا رب، لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ، ہم اس اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے الہن خدا، جیسے حضرت ابراہیم نے نمرود کے مقابلے میں کیا تھا۔ ان 7 نوجوانوں نے اپنے بادشاہ کے سامنے کہنے لگے ہم اپنے اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں پکاریں گے۔ لقد قلنا اذن، اگر ہم نے ایسا کیا، لقد قلنا تب تو ہم کہہ بیٹھیں گے، اذن تب تو ہم کہہ بیٹھیں گے، شاتاتن غلط بات، ڈائیورٹ ہو جائیں گے، تب تو ہم شاتاتا ہو جائیں گے، ہم اپنی صحیح راہ سے بھٹک جائیں گے، ہٹ جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے واضح لفظوں میں بادشاہ کے سامنے بھی اور قوم کے سامنے بھی کہہ دیا کہ اللہ کے سوا ہم کسی کو خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور کہنے لگے ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم، اتخذوا، جنہوں نے بنا لیے ہیں، من دونہ، اس اللہ کے سوا، آلیہتن، کئی خدا بنا، لولا، ارے اگر یہ اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں، لولا، تو ایسا کیوں نہیں، یاتون علیہم، یہ اپنے اس خداؤں کے خدا ہونے پر لے آئیں، بسلطان بین، کوئی واضح دلیل لے کر آئیں، فمن ازلم، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، ممن افترا، جس نے گھڑ لیا اللہ، اللہ کے خلاف کاذباً، جھوٹ۔ بڑے ظالم لوگ ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ نے اور خدا بھی بنائے ہوئے ہیں، کتنا بڑا جھوٹ۔ ابھی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ بھائی ہمارا عقیدہ یہ ہے، قوم کا عقیدہ یہ ہے، قوم کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ سمجھا سکتے ہیں، بلکہ آج تک خود بھی نہیں سمجھ سکے اس بات کو وہ، تو اب ہمارے پاس حل کیا ہے، یا قتل ہونا ہے، شہید ہونا ہے، یا خدا نخواستہ اپنے دین سے ہٹنا ہے۔ تو لہٰذا کیا راستہ نکالیں؟ فرمایا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اب آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ وَإِذ، اور اگر، اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، تم لوگ علیحدہ ہو جاؤ، ہم، ان لوگوں سے، اگر تم ان سے علیحدہ ہو جاؤ، وما یعبدون، اور جو کچھ وہ عبادت کر رہے ہیں، الا اللہ، اللہ کے سوا، یعنی ان سے بھی علیحدہ ہو جاؤ، اور ان کی جو عبادت کے رسمیں اور طور طریقے ہیں ان سے بھی علیحدہ ہو جاؤ، فَأْوُوا، تو تم پناہ لے لو، اِلَى الْكَهْفِ، غار کی، يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ، تمہارا رب تم پر، ینشر، پھیلائے گا، من رحمت ہی، اپنی رحمت، وہاں تمہارے رب کی رحمت آئے گی، ہو سکتا ہے کہ اس غار میں ہم بچ بھی جائیں اور اپنا ایمان بھی بچا لیں اور اپنی جان بھی بچا لیں۔ وَيُحَيِّ لَكُمْ، اور تمہیں میسر ہوگی، من امرکم، تمہارے معاملے میں، مرفقہ، سہولتیں میسر ہوں گی، تمہیں سہارا مل جائے گا اپنا ایمان بچانے کا۔ چلیں جی، اس کے بعد یہ حضرات اسی غار میں ان سب کو نیند آ گئی۔ نیند سے یہ ہے کہ ٹینشن بھی ختم ہو جاتی ہے، ان سب کو نیند آ گئی۔ اب یہ جو نیند 309 سال تک رہی، آپ دیکھتے ہیں کہ اگر مستقل دھوپ پڑتی رہے اور دھوپ کا آنا جانا ہو تو نتیجہ یہ ہوتا ہے جسم گلنے سڑنے لگ جاتا ہے کچھ مدت کو۔ ڈائریکٹ دھوپ لگتی ہے یا دھوپ کا ٹیمپریچر نہ ملے کسی کو، تب بھی یہی مسئلہ بنتا ہے، خراب ہو جاتا ہے جسم۔ اللہ نے اس کا کیا انتظام کیا، فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تم دیکھو گے سورج کو، اِذَا طَلَعَتْ، جب وہ طلوع ہوتا ہے، تزاوروا عن کہفہم، وہ ان کی غار سے ذرا پرے ہو جاتا ہے، تزاوروا، وہ ذرا پرے ہو جاتا ہے، عن کہفہم، ان کی غار سے، ذات الیمین، ذرا سائیڈ پہ دائیں جانب ہو جاتا ہے طلوع ہوتے وقت، یعنی ان کی غار کا منہ
شمال کی طرف تھا. شمال کی طرف کبھی بھی سورج نہیں آتا، چاہے سردیوں کا موسم ہو چاہے گرمیوں کا. تو تم دیکھو گے کہ ان کا جو غار کا منہ تھا، سورج جب طلوع ہوتا ہے تو سورج اس کے رائٹ سائڈ پہ آ کے ہٹ جاتا ہے. وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب سورج غروب ہوتا ہے، تقریدہم، تو ان سے کنی کترا لیتا ہے، ذات الشمال، لیفٹ سائڈ پہ. ٹیمپریچر ملتا رہا، سورج ڈائریکٹ ان پر نہیں پڑا. وہم، اور یہ لوگ تھے، فی فجوتن، ایک کھلی جگہ پہ، منہو، اس سے، غار کی کھلی جگہ میں تھے. غار پہلے تنگ ہے لیکن اندر داخل ہوں تو بڑی کھلی سی. کچھ لوگ دیکھیں. فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ نے کیسا بندوبست کیا کہ ان پر ان کے جسم کو صحیح سالم رکھا. من یہد اللہ، تو یاد رکھو جسے اللہ ہدایت ہے، فہو المہتد، ہدایت والا تو وہی ہے، ہدایت یافتہ تو وہی ہے. کس طرح اللہ نے ان کا ایمان بچا لیا اور جان بھی بچا دی. وَمَن یضلل، اور جو جسے اللہ گمراہ کر دے، فلن تجدا، تو سننے والے تم نہیں پاؤ گے، لہو، ایسے آدمی کے لیے، ولیجن، کوئی حامی، مرشدن، ہدایت دینے والا. ایسے بندے کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، کوئی اس کی حمایت نہیں کر سکتا جس کے بارے میں اللہ فیصلہ فرما دیں کہ یہ گمراہ ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں اگر تم ان کا سین دیکھ لیتے جب وہ سوئے ہوئے تھے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، ایقاظ یقظ کی جمع ہے، یقظ کہتے ہیں جاگنے والا آدمی. فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ، تم ان کو سمجھتے، ایقاظًا، کہ وہ تو جاگ رہے ہیں. وَهُمْ رُقُودٌ، جبکہ حقیقتاً وہ رقود تھے، راقد سے سو رہے تھے. اللہ نے وہاں عجیب سی سچویشنز پیدا کی تھی. دیکھنے والا سمجھتا ہے وہ جاگ رہے ہیں لیکن وہ حقیقتاً سوئے ہوئے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ، اچھا جی، سوئے آپ کو پتا ہے بڑا پرابلم ہوتا ہے، بیڈ سور ہوتا ہے. جن لوگوں کو بیچاروں کو زیادہ عرصہ بیڈ پہ رہنا پڑتا ہے انہیں پتا ہے اگر آپ بیڈ پہ ایک ہی حصے پہ سوتے رہے تو حصہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے. زندہ آدمی کا بھی وہ آپ کو تھوڑے سے سائڈ کرواتے ہیں، کروٹیں لیتے ہیں. کروٹیں کوئی بدلنے والا ہونا چاہیے. اب یہ تو 7 بندے تھے اور 7 کے 7 وہاں لیٹے ہوئے تھے، ان کی کروٹیں کیسے بدلیں؟ تو اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے تھے جو ان کی کروٹیں دائیں بائیں کرتے رہتے تھے. تو اللہ نے فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم پلٹتے تھے، ذات الیمینی، دائیں طرف، وذات الشمال، اور بائیں طرف، ان کی کروٹیں بدلواتے تھے. وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا بھی تھا. وَقَلْبٌ، اور ایک کتا تھا لیکن ان کے ساتھ اندر نہیں تھا. باسطٌ، اور وہ پھیلائے ہوئے تھا، ذراعیہ، اپنے اگلے دونوں ہاتھ، بالوسیدی، کو اس کی ڈیوڑی پہ، غار کی ڈیوڑی پہ جو باہر کا حصہ ہے وہاں کتا اس حالت میں تھا کہ اپنے جیسے کتے کا سٹائل ہوتا ہے اپنے دونوں ہاتھ آگے کی طرف کیے ہوئے بیٹھا ہے. ایسے لگتا تھا کہ وہ بھی زندہ بیٹھا ہے، ابھی حملہ نہ کر. ذراعیہ بالوسید، تو اس غار کی ڈیوڑی پر وہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو اطلعت، ارے سننے والے، لو، اگر، اطلعت علیہم، تم ان کو جھانک کر دیکھتے، ان اصحاب کہف کے منظر کو جھانک کر دیکھتے، لولیت منہم، تو تم اس سے بھاگ جاتے، فرارن، بھاگتے ہوئے، تم اس سے بھاگ جاتے، ڈر جاتے. اتنا ہیبت والا تھا، کوئی اس طرف جا ہی نہیں سکتا تھا. اللہ نے ایسی ہیبت قائم کر دی اس پورے ایریا پر. والا ملیتا، اور تم بھر جاتے، منہم، ان لوگوں سے، رعبن، روب کے مارے. روب کیا، تمہارا دل روب سے بھر جاتا اور وہاں سے تم نے منہ موڑ کر بھاگ جانا تھا. تو یہ تھا ان کے بارے میں پوزیشن. فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جب اللہ نے اپنے خاص نشانیوں سے ان کو زندہ رکھا، اسی غار کے اندر سویا ہوا رکھا، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے ان کو جگا دیا. 309 سال کے بعد اٹھے، ایک دوسرے کو اٹھایا. يَتَسَاءَلُوا، کہ وہ پوچھنے لگے، بینہم، آپس میں. قال قائل منہم، ان میں سے ایک پوچھنے والے نے پوچھا، کہنے والے نے کہا، کم لبستم، تم لوگ کتنا سٹے ہو گیا میں اس غار میں؟ قالو، تو کہنے لگے، لبسنا، ہم رہے، یومن، ایک دن، او بعد یومن، یا آدھا دن ہوگا یا پونا دن ہوگا، کچھ پہر رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ بہت گہری نیند بھی آئی ہو، بڑے تھک کے، بھاگ کے، تھکے آئے، ماندے آئے تھے، شاید ایک دن گزر گیا ہوگا زیادہ سے زیادہ. قالو، پھر کہنے لگے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کتنا سوئے ہیں، چیزیں مختلف نظر آ رہی. کہنے لگے، ربکم عالم، تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے، بما لبستم، کہ کتنی مدت تم ٹھہرے ہو. بہرحال فبعثوا، اب بھیجو، احدکم، اپنے میں سے ایک کو، بواریککم ھذہ، اپنے اس سکے کے ساتھ. کچھ سکے اور پیسے اپنے پاس رہ گئے تھے ان کے جیبوں میں. اب بھوک لگ رہی تھی، بھائی ایک دن سوئے ہیں، آدھا دن سوئے ہیں، اب بھوک لگ رہی. جب اٹھے ہیں تو بھوک، سوئے رہے بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، جب اٹھتا ہے تو پھر سارے بھوک اور احساسات شروع ہو جاتے ہیں، گھبرانا شروع ہو جاتا ہے، بے چینی شروع ہو جاتی ہے. تو اب اٹھے
تو بھوک لگ رہی تھی تو کہنے لگے فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ اپنے میں سے ایک کو بھیجو بِوَارِقٍ، ورق کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ اپنے یہ سکہ دے کر بھیجو إِلَى الْمَدِينَةِ شہر کی طرف، شہر کی طرف کسی کو بھیجو یہ سکہ دے کر تاکہ کوئی کھانا لے، سب نہ جائیں، سب جائیں گے تو پکڑے جائیں گے، اب کسی ایک کو بھیجو إِلَى الْمَدِينَةِ شہر کی طرف، فَلْيَنظُرْ اور وہ جا کے دیکھے أَيُّهَا کون سی چیز ہے أَزْكَىٰ پاکیزہ طعامن کھانے میں، کیونکہ سارا شرک کا ماحول ہے، وہ تو اپنے آپ کو اسی ماحول میں سمجھ رہے تھے، انہیں تو نہیں اندازہ تھا کہ دنیا بدل چکی ہے 309 سال میں، وہ تو اپنے خیال میں بیٹھے تھے، تو کہنے لگے یار روٹی منگواؤ، لیکن خیال کرنا ذرا جو جائے پہلے تو یہ چیک کرے کہ کوئی کھانا پاکیزہ ہو، کوئی حرام چیز نہ آ جائے کھانے میں، ایہم ازکا طعامن کہ کون سی چیز، ایہا کہ کون سی چیز ہے زیادہ پاکیزہ کھانے میں، فلیاتکم پھر وہ آدمی جو جائے کھانا چیک کرنے وہ آئے واپس برزقن کھانا لے کر منہ اس میں سے، ولیتلطف اور اس میں بڑا سمجھداری سے ہوشیاری سے کام کرے، کیونکہ پکڑے بھی جانے کا خطرہ بھی تو ہے نا، یعنی ایک طرف تحقیق بھی پوری کرنی ہے، کھانا ایک تو نہیں ہے ایسے جاؤ بس کھانا لے کے بھاگ کے، یوں بھی نہیں کرنا، تحقیق کرنی ہے لیکن بڑی ہوشیاری سے چلے جائے، ولیتلطف بڑی سمجھداری سے کام کرے، اتنی سمجھداری سے کام کرے کہ ولا یشعرن کسی کو یہ احساس نہ دے بکم تمہارے بارے میں احدن کسی کو تمہارا احساس نہ ہو کہ تم لوگ اس طرف چھپے ہوئے، چھپنا بھی ہے، کھانا بھی کھانا ہے اور وہ تلاش بھی کرنا ہے کہ اس میں سے اچھا کھانا کون سا ہے، ان کو یہ بھی نہیں بتانا کہ ہم مسلمان ہیں ہم تمہارا کھانا نہیں کھا سکتے، کیوں چھپنا ہے ان سے، ہوشیاری کیوں کرنی ہے اس بندے نے، فرمایا انہم کیونکہ وہ لوگ یظہروا علیکم اگر تمہارے اوپر آ گئے، تم ان پر ظاہر ہو گئے، اگر وہ تمہارے اوپر مطلع ہو گئے، یرجموکم تو تمہیں تو پتھر سے مار دیں گے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، او یعیدوکم یا پھر تمہیں واپس لے آئیں گے فی ملتہم اپنے مذہب پر، وہی دو آپشنز، یا تمہیں پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیں گے یا پھر اپنے مذہب پہ لے آئیں گے، وَلَن تُفْلِحُوا پھر تو تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے، اذن تب ابداً کبھی بھی، پھر تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اگر مذہب بھی بدل لیا تو پھر تو ناکامی ہی ناکامی ہے، اس لیے بڑی سمجھداری سے جا کے کام کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو بیچارے یہ سمجھ رہے تھے اصحاب کہف، لیکن اللہ کا کام، اللہ تعالیٰ کا معاملہ کچھ اور، اللہ تعالیٰ کچھ اور ان کے بارے میں چاہ رہا، فرمایا وَكَذَلِكَ اور اسی طرح اعثرنا ہم نے مطلع کر دیا علیہم ان پر، لوگوں کو پتہ چل گیا ان کا، لِيَعْلَمُوا تاکہ ان اصحاب کہف کو بھی پتہ چلے، ان لوگوں کو بھی پتہ چلے اور بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی پتہ چلے، ان وعد اللہ حق کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وان الساعۃ اور جو قیامت ہے لا ریب فیہا اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے کہ قیامت آ کے رہے گی۔ ہوا کیا؟ اب تھوڑا سی کہانی، اللہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کا سٹائل یہ نہیں ہے کہ کہانی کے انداز میں بیان کرے، قرآن تو وہ بات بیان کرتا ہے جو آپ کے لیے علم و عمل میں ضروری ہو، عمل میں ضروری ہو، کردار بنانے میں ضروری ہو، ہدایت کے لیے ضروری ہو، آخرت بنانے اور اللہ کی توحید کو جمانے میں ضروری ہو۔ ہوا کیا؟ وہ بندہ گیا باہر بڑی سمجھداری سے، جو ہی دکاندار کو پیسے دیے اس نے کہا یہ کون سی کرنسی ہے، یہ تو 300-400 سال پرانی باتیں ہیں، یہ تو پرانی صدیوں کی باتیں، یہ کرنسی، اور وہ لڑکا جو زبان بول رہا تھا انہوں نے کہا یہ زبان بھی کوئی پرانے لوگوں کی ہے، یہ ہماری تو زبان ہی نہیں ہے، کرنسی اور زبان اور بندے کی جو لباس اور یہ جو سٹائل تھا وہ بھی اللہ نے محفوظ رکھا، ان کا لباس جسم بھی محفوظ رکھا، لباس بھی بالکل ویسے، اٹھ کے ویسے آ گئے تو لباس بھی مختلف، اگرچہ وہ سارے مشرک تھے پہلے والے جن کے سے یہ بھاگے تھے، لیکن یہ مشہور ہو گیا تھا اور بڑا عرصہ گزر گیا تھا، 309 سال جیسے میں نے عرض کی، لیکن یہ واقعہ بڑا مشہور تھا اس علاقے میں کہ یہاں سے 7 آدمی بھاگے تھے، آج تک واپس نہیں آئے، وہ ہیں کہاں؟ ان کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں سوال تھا کہ وہ کچھ آدمی تھے جو یہاں سے بھاگے تھے۔ اس نے جب ان کی اس چال ڈھال اور ڈھنگ دیکھا تو اس نے کہا نہیں بھائی یہ نہیں ہے، اور اس نوجوان کو خطرہ ہوا کہ کہیں ہم پکڑے نہ جائیں، یہ تو کوئی ماحول بڑا مختلف ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ معاملہ کیا ہے، اس نے واپس بھاگنے کی۔ تو ادھر سے بھی جو لوگ تھے عوام الناس انہوں نے کہا اس کے پیچھے جائے، یہ جاتا کہاں؟ جب وہاں گئے تو 7 کے 7 بندے موجود تھے اور وہ کتا بھی موجود تھا، تو پھر کہانی کھلی، ان کو کچھ کہانی باہر والوں کو پتہ تھی، کچھ کہانی اندر والوں کو پتہ تھی، تو پھر جا کے کہانی کھلی کہ اصل بات ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ پہنچ گئے لوگوں کو پتہ چل گیا، اب تو وہاں ایمان ہی ایمان تھا، وہاں کا بادشاہ بڑا نیک تھا،
جو نیا بادشاہ تھا اس وقت، اور لوگ بھی ایمان والے تھے، مباحث تھے، وہاں بھی وہی مذہب تھا جو ان کا تھا۔ انہیں پتہ چلا کہ یہ تو وہ 7 عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے کفر کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور کفر کو برداشت نہیں کیا، تبلیغ کرتے رہتے تھے۔ آخر اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ عزت کا کیا ہے، تو وہ تو ان کو بڑے مقدس سمجھنے لگے، لیکن ان 7 کو پھر اللہ تعالیٰ نے فوت، وہیں اپنی غار میں پہنچے تو غار میں ہی ان کو اللہ نے جب فوت کر دیا، اب وہ لوگ تو ان کو بڑی عزت و احترام دے رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم کیا کریں۔ فرمایا فقالوا اذ یتنازعون، پھر جب وہ لوگ اختلاف کرنے لگے، یہ جو عقیدت مند تھے اختلاف کرنے لگے بینہم آپس میں، امرہم ان کے بارے میں کہ ان کا کرے کیا، فقالوا تو کہنے لگے ابنو علیہم، ان پر قائم کرتے ہیں، بنیانن کو عمارت بناتے ہیں، یہاں یادگار، ایک یادگار بناتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ ان کی یادگار ہے، ہم یہاں ایک یادگار بناتے ہیں۔ ربہم اعلم بہم، باقی ان لوگوں کا جو معاملہ ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، تو جو لوگ اس معاملے میں بڑا اختلاف کرنے لگے، کچھ نے کہا کیا یادگار بنائے، کسی نے کہا کچھ بنائے، کسی نے کہا کچھ بنائے، لیکن اللہ کہتے ہیں جن کو غلبہ ہوا، جن کی بات مانی گئی ان کے معاملے میں، انہوں نے کہا لنتخذن، ہم تو بنا کے رہیں گے، علیہم ان پر، مسجدن، یہاں مسجد بنائیں گے۔ تو اب وہ جو علاقہ ہے اردن کے علاقات، جہاں اس غار کے بارے میں خیال ہے کہ یہیں تھی غار بھی نظر آئی ہے، اندر کھلا بھی ہے علاقہ، تو کہتے ہیں کہ وہاں پھر مزید کھدائی کی گئی تو وہاں مسجد کے آثار بھی نظر آئے، تو انہوں نے کہا ہم اس میں مسجد بنائیں گے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، یہ لوگ کہیں گے کہ یہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ 5 تھے اور سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا، رجمن بالغیب، یہ ساری باتیں غیب پر اٹکل پچو والی باتیں ہیں، یعنی کہ یہ ساری عقل کے وہ جو ہے نا خیالات کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، گمانوں کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، حقیقت ان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ رجمن، یہ ساری پتھر مارے جا رہے ہیں، بالغیبی، اندھیرے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، اور کچھ کہتے ہیں کہ 7 ہیں، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور 8واں ان کا کتا ہے۔ میرے منہ سے بھی کچھ نکلا 7 کا فگر، کوئی فکس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ کچھ کہتے ہیں کہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کل، آپ نبی پاک فرما دیجئے، ربی عالم، میرا رب بہتر جانتا ہے، بعدتہم، ان کی تعداد کو، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ما یعلمہم، کوئی نہیں جانتا اس بارے میں، الا قلیل، مگر تھوڑا تھوڑا، ہر بندے کو تھوڑا تھوڑا پتہ ہے، اس لیے گمان میں بہت کچھ باتیں بنا رہے۔ عیسائیوں کے ہاں اس بارے میں ایک واقعہ، کہانی ہے پوری، تو فرمایا فلا تمار فیہم، تم اس بارے میں کوئی جھگڑا نہ کرو، الا مراء ظاہرا، بس ایک ظاہری طور پر اس میں اظہار کر دیجئے اپنی رائے۔ اچھا جی، لہٰذا ان کے بارے میں آپ سرسری گفتگو تو کر سکتے ہیں لیکن اس پر بحث نہیں کر، اگر کوئی کہے اتنے ہیں تو اتنے ہوں گے، بھائی ہمیں کیا پتہ، اللہ نے تو واضح، لہٰذا فرمایا لا تمار فیہم، اس بارے میں کوئی بحث نہ کی جائے، الا مران ظاہراً، بس ایک سرسری سی گفتگو اگر ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں، ولا تستفتے، اور نہ ہی پوچھتے پھریں، فیہم، ان کے بارے میں، منہم، ان سے، احدن، کسی سے بھی، منہم احدن، ان میں سے کسی سے بھی اس بارے میں پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جتنا علم آپ کو دے دیا گیا بس یہی کافی۔ یہ ہے پہلا حصہ آج کی ہمارے سبق کا، سورۃ الکہف کے سبق کا۔